بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی حدیث، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف یعنی ظلم نہ کرے، مارے نہ کسی، اور زبان سے بھی کسی کو ایذا نہ دے۔ اچھا، یہاں پر اب ہماری سوسائٹی میں یہ دونوں تکلیفیں کیسے پائی جاتی؟ مختلف انداز ہیں۔ ہم اکثر بعض اوقات بات کر جاتے ہیں، اگلے کو وہ دکھ لگتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاتھ اٹھانا کسی پہ یہ تو ویسے ہی مناسب نہیں۔ ہمارے ہاں عرف میں ایک اس کا طریقہ زبان سے بھی اور اپنی جوارے سے، اپنے اعضاء سے، پارٹس آف باڈی سے کسی کو تکلیف دینے کا، وہ ہمیں نظر آتا ہے ہمارے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں میں۔ کیونکہ سیاستدان گزر رہا ہے تو آرڈر دیتے ہیں بھائی روک دو ٹریفک، اب یہ زبان ہی ہلائی ہے انہوں نے، اور انہوں نے اپنے اعضاء سے انہوں نے آگے بیریئر لگا دیے، عوام ذلیل ہو رہی ہے، خوار ہو رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ایذا ہو رہی ہے، اور وہ سیاستدان گزر رہے ہیں۔ اور پیرانے نظام کا بھی یہ ہوتا ہے، کوئی بچہ بندہ آگے ہوتا ہے سلام لینے کے لیے، یہ سلام نہیں بھی لینے کے لیے، جب مجمع سے ان کو گزارا جاتا ہے، ایک تو صورت ہے سب سے اچھا ہونا چاہیے آپ کے جو مہمان ان کے لیے راستہ علیحدہ ہو، وہاں سے آئیں اور وہاں سے چلے جائیں۔ اب پبلک میں سے جب وہ کسی شخصیت، مذہبی شخصیت کو گزارتے ہیں تو دھکے اور وہ اپنا یوں کرتے ہیں کہ نہ بھائی جو قریب آیا اس کو تو کرنٹ لگ جائے گا، بھائی سائڈ پہ ہو جائیں بس، اور اس کے اندر عوام بیچاری پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، عوام میں وہ لگ رہا ہے، تو یہ ایک چیزیں بڑی خراب ہیں۔ مولا علی قاری کہتے ہیں پہلی بدعت جو امت میں ظاہر ہوئی وہ یہ تھی الطریق کہ لوگوں کو کہنا راستہ دے دو، راستہ دے دو، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، یہ بدعت تھی۔ اور ہمارے اس ٹائم مذہبی اور سیاسی طبقے میں یہ چیزیں نارمل ہیں کہ لوگوں کو دھکے مار کے سائڈ پہ کر کے ایک بندے کو گزارنا۔ بھئی ایک بندہ وہ کون ہے؟ کیا اللہ کے نبی کے لیے ایسا کسی پروٹوکول ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، انبیاء کے لیے حضور نے ایسا پروٹوکول اپنے لیے کبھی لیا نہیں، حالانکہ وہ اس بات کے مستحق تھے کہ وہ لیتے ایسا پروٹوکول، پر انہوں نے، صحابہ کرام نے نہیں لیا ایسا پروٹوکول۔ تو اب جو ہمارے جتنے بزرگ ہیں ہم سب کا احترام رسپیکٹ کرتے ہیں، کیا وہ ان سے افضل ہیں؟ نہیں۔ تو یعنی ان کی تعلیمات کو کراس کر کے ایسا پروٹوکول دینا یہ مناسب ہے؟ تو زبان سے تکلیف نہ ہو، ہاتھ سے، وہ کیسے ایک شعر بھی ہے کہ مسجد ٹا دے ٹا دے، جو کچھ ٹہندا ٹا دے، ہیں ایسے ہی پر کسی دا یہ اس طرح۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے۔ اچھا، یعنی جو نہ ایسا ہو وہ کامل مسلمان نام کا ہے، جیسے کہتے ہیں یہ تو بس نام کا مسلمان ہے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر تو وہ ہے جو چھوڑ دے ان چیزوں کو جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اچھا، پیچھے بات ہو رہی ہے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دیں، آگے بات ہو رہی ہے مہاجر کی۔ ایک میں اکثر بات عرض کرتا ہوں، قرآن اور حدیث کبھی بھی بے ربط نہیں ہوتے۔ اللہ کے محبوب کو جملہ ارشاد فرمائیں تو اس کا آپس، اگر تو وہ پورا حضور علیہ السلام کا ویسے ہی نقل ہوا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی کنیکشن، یہ پکی بات ہے، کوئی نہ کوئی اس میں آپس میں ربط ہے۔ آج آپ اور میں بے ربط بات نہیں کرتے ہیں؟ آپ کبھی بات کریں گھڑی پہ یہ ٹائم ہے اور میں نے کھانا ہے، اور پھر آپ کہیں میں سو گیا تھا، یہ تو بے فضول سی بات ہوگی، بے ربط۔ پہلے گھڑی، پھر کھانا، پھر نیند، یہ کو ہے؟ آپ کرتے ہیں اس طرح کی بات؟ تو اگر آپ نہیں کرتے تو کیا خیال ہے؟ تو قرآن اور حدیث بے ربط؟ اب ذرا خود ذرا سوچیں اور ذرا اس میں غور کریں کہ پیچھے بات ہو رہی ہے مسلمان تو وہ ہے زبان اور ہاتھ سے دوسرے میں بچے رہیں، مہاجر تو وہ ہے جن سے اللہ نے منع کر دیا۔ تو کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ آتے ہیں، اور مہاجرین انصار، اللہ تعالیٰ مہاجرین کی عظمت بیان فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تربیت کا انداز ہے، جو ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کتنی آیات ہیں مہاجرین صحابہ کی شان میں قرآن کی، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح اور حضور علیہ السلام ان کی تربیت فرما رہے ہیں کہ کامل مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ یعنی اگر آپ ہجرت کر کے آئے ہیں تو آپ نے اس پر دوام اختیار کرنا ہے، جن لوگوں میں آ کر آپ بسے ہیں آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، چونکہ مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ نے اپنے گھروں میں جگہ دی تھی، ایسے ہی ہے، انہوں نے اپنی وہ پراپرٹی میں ان کو شریک کر لیا تھا کہ آدھی آپ کی آدھی میری، ایسے ہی ہے۔ اب حضور ان کی تربیت فرما رہے ہیں کہ اب ایسا نہ ہو جنہوں نے تمہیں گھروں میں جگہ دی ہے آپ کی زبان ہاتھ سے ان کو تکلیف، سبحان اللہ۔ اور آگے والمہاجر،
ہجرت کرنے سے بس تکمیل نہیں ہو گئی، کامل ہجرت تو تب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بندہ باز آ جائے، یعنی یہ ان کو اس ٹائم، ویسے تو یہ ہمارے لیے حدیث قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے، اس ٹائم ان دو چیزوں کا کنیکشن یہ تھا، چونکہ لوگ اس ٹائم ہجرت کر آ گئے تھے تو اس وقت ان کی تربیت کے لیے محبوب علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں، اور مسلم کے الفاظ میں ایک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کون سے مسلمان بہتر ہیں؟ فرمایا جن کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان۔ 7ویں حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مؤمن نہیں ہو سکتا، ایمان والا، حتیٰ کہ میں اس کی جانب اس کے والد اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی جو بندہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک پوری کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ کرے، حضور علیہ السلام سے محبت نہ کرے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، محبت ایک ہوتی ہے محبت طبی، ایک ہوتی ہے محبت عقلی۔ طبی محبت ہوتی ہے جو ہمیں یعنی نیچرلی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فطرتی محبت جس کو ہم کہتے ہیں، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، تو کوئی کہتا ہے آپ کو ماں باپ سے پیار کریں؟ پھر پیدا ہوتی ہی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ طبی ہے۔ کیا خیال ہے بہن بھائیوں میں پیار ہوتا ہے تو کوئی آ کے کہتا ہے اوئے یہ تمہارا بھائی ہے اسے پیار کرو؟ نہیں، ہوتی ہے، فطرتی ہوتی ہے، کیونکہ طبی ہے نا، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، تو مشائخ سے، اساتذہ سے، یہ طبی ہوتی ہے۔ محبت عقلی کیا ہوتی ہے؟ محبت عقلی کی مثال ہے دوائی سے محبت کرنا۔ دوائی سے یعنی دوائی کو آپ نے 3 ٹائم کھانا ہے، دل مگر کھانا ہے تو یہ محبت ہے، تو کھا رہے ہیں نا۔ تو محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی پیاری لگتی ہے اور بڑا، یہ نہیں ہے کہ فائدہ اسی میں ہے، دل نہیں مان رہا لیکن کھانی پڑنی ہے اور کھاتے بھی ہیں حالانکہ دل لیکن کھا رہے ہیں، یہ ہے محبت عقلی، کیونکہ پتہ عقل بتاتی ہے کہ فائدہ اس کو سینے سے لگاؤ گے تو فائدہ ہے۔ تو علماء کہتے ہیں حضور سے محبت تبھی تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے، وہ تو کوئی بھی پیدا ہو اس کو بتایا جائے کلمہ اور لا الہ الا اللہ اور حضور سے تم نے بھائی پیار کرنا ہے تو وہ تو ہوتی ہے نا، تھوڑی ہو زیادہ ہو الگ چیز ہے، ہوتی ہے، لیکن اس یہاں حدیث میں مراد محبت عقلی ہے۔ او کو کام اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، نماز پڑھنے کا دل تو نہیں کرتا پر پڑھنی ہے کیونکہ مالکوں کا حکم ہے، دل تو نہیں کرتا کہ یہ اچھا کام کروں، یہ برائی سے باز رہوں، نفس کہتا ہے کوئی نہیں یہ گناہ کر لو، لیکن نہیں، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، محبوب کریم نے منع فرمایا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ جب اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ حد درجے کی محبت کا رتبہ ہے۔ یہاں پر ایک بات صرف، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات یہاں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں کے مختلف طبقات ہیں، ایک تو وہ جو بتایا کامل محبت، دوسرا وہ گروہ ہے وہ زیادہ کوئی اچھی، بہت ان کی عبادتیں پرفیکٹ نہیں ہیں اور غفلتوں میں وہ ڈوبے ہیں، نماز بھی بس ایسے ہی ہے، کوئی داڑھی کسی نے رکھی ہے نہیں رکھی، یعنی ایسے دنیا دار جن کو ہم اپنے عرف میں دنیا مذہبی لوگ اپنے عرف میں دنیا دار کہتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا دار نہیں ہوتے، ہم بھی تو دنیا دار ہیں، دنیاوی کام نہیں کرتے، لباس اچھا ہے، کہاں آنا ہے جانا، یہ دنیاوی کام ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ لقب ہمارے بعض وہ ایک مرعوب قسم روب ڈالنے والے مذہبی لوگوں نے دے دیا ہے کہ جو اپنا پگڑی نہ باندھتا ہو داڑھی نہ رکھو کہتے یہ دنیا دار ہے، حالانکہ وہ دیندار بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو یعنی وہ امام قرطبی کہتے ہیں وہ بندے حضور سے محبت کا عالم یہ ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ روتے ہیں، حضور کو یاد کرتے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے حضور کو دیکھیں اور ان کا دل کرتا ہے ہم بھی مدینے جائیں اور اس پر جو قربان ہو سکتا ہے وہ کرنے کو تیار ہوں، اور وہ اکثر اوقات مشغول ہوتے ہیں اپنے الٹے کاموں میں، لیکن جب ذکر مصطفیٰ آتا ہے تو دل میں ان کے حضور علیہ السلام کی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس نے پگڑی باندھی ہے اور داڑھی رکھی ہے، یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے لہٰذا یہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور جو اپنا پگڑی نہیں باندھتا اور اس کی داڑھی تھوڑی چھوٹی ہے یہ کم محبت کرتا ہے، نہیں، یہ فیصلہ ہم بعض اوقات ہو سکتا ہے عمل کی غفلت ایک بندے میں پائی جاتی ہو، نہیں رکھی اس نے داڑھی، نہیں باندھتا، وہ دستار پگڑی نہیں باندھتا اور وہ بہت زیادہ پرہیزگار نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ حضور سے پیار کرتا ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر کامل محبت تو تبھی ہوتی ہے کہ جب ہر ادا ویسے کرے جیسے اس کے محبوب نے کی، درجہ کمال تو یہی ہے، لیکن اس کو ہم ناپ نہیں سکتے۔ آگے 8ویں حدیث انہی سے ہے، نبی حضرت انس سے
رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں، 3 عادتیں جس میں 3 چیزیں پائی جائیں، ان عادتوں اور خوبیوں کی وجہ سے وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا ہر چیز سے بڑھ کر محبت کسے کرے؟ اللہ اور اللہ کے۔ اب یہاں پر بھی اللہ کا نام اور ساتھ حضور کا نام۔ اچھا، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف اللہ کا حکم، حضور کا حکم، اور ایک طرف معاشرہ، سوسائٹی، برادری، وطن، اپنی شناخت، قومیت، یہ ساری چیزیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، تو یہ بھی یہ ایک بت ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ دیکھو جی پھر رشتہ داروں کو بھی تو راضی رکھنا ہے نا، دیکھیں جی پھر لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی تم نے اللہ کی ماننی ہے کہ لوگوں کی لوگوں کو دیکھنا ہے؟ تم نے حضور کو دیکھنا ہے کہ لوگوں کو دیکھنا ہے؟ تو محبت کا یہی درجہ ہے، ہر کام میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو فوقیت دیں، ان کو سامنے رکھیں۔ ومن حب عبدا لا يحبه الا للہ، اور جو کسی بندے سے محبت کرے وہ بھی اللہ کے لیے۔ ایک دوسرے سے پیار ہوتا ہے کہ یار فلاں عہدے پہ لگا ہے، یہ فلاں امیر ہے اس لیے محبت کرو، فلاں کے پاس یہ جائیداد ہے تو اس سے محبت کرو، کام آئے گا، یہ کوئی سفارش کر دے گا، یہ کام نکلوا دے گا۔ دنیا کی محبتیں کثرت سے یہی ہوتی ہیں، اور دین کی محبت جو دینی بنا پر ہوتی ہے اس میں کیا فائدہ؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اکثر ایسے ہوتا، ویسے نہیں ہے، لیکن جو ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، اگر ایک جو ہمارے اولیاء کی میں بات کر رہا ہوں، اور آج اولیاء صالحین کے جو حقیقی وارث ہیں، شیخ ہوتے تھے، مرشد پیر، ان کو محبت ہوتی تھی اپنے مریدین سے۔ کیوں ہوتی تھی؟ اللہ کے یار یہ بھی اچھے اعمال کریں، ہمارے ساتھ چلیں، یہ بھی بخشے جائیں۔ ویسے آج کل تو میجورٹی ایسے ہے، مرید کی جیب سے محبت ہوتی ہے، مرید کے مال سے محبت ہوتی ہے، اس کی جائیداد سے۔ جاہلوں کا اور دنیا داروں کا تو یہ حال، لیکن آج بھی وہ صالحین کے حقیقی ان کے جانشین کہیں نہ کہیں تو موجود ہیں نا، اور ہمیں پتہ بھی الحمدللہ وہ کہاں ہیں۔ تو ان کے اندر آج بھی یہ کہ جس سے محبت ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ استاد اور شاگرد کی محبت، استاد پڑھا، جو استاد محنت کرے، پڑھ کے آئے، تلاش کرے، ریسرچ کرے، پڑھائے، یاد کرائے، اور اس کو فیس بھی کثرت سے، چلو سرکاری اسکولوں میں تو ہوتا ہے کہ پھر کو فیس ہے کافی، مدارس میں کیا فیسیں ہوتی، کیا تنخواہیں ہوتی ہیں، کل معدوم نہ ہونے کے برابر ہو، کہیں تو ویسی فیس بھی لے رہا ہے۔ اور اگر وہ محنت کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، یاد کرا رہا ہے کہ یار ان کو یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی سیکھ لیں، کیا مقصد ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کیا لینا؟ ان کو پتہ ہے انہوں نے پڑھ کے چلے جانا، کبھی ملنے بھی نہیں آنا۔ اکثر ہوتا بھی ایسے ہی، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ کہاں ملتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پڑھ لیا، اوکے انا لیلہ ہو گیا، اب وہ ہمارے لیے اور ہم اس کے لیے۔ تو یہ جو محبت ہے بے لوس، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے صرف۔ اور دنیا میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ محبت کامل ہے۔ اور تیسری چیز، کفر میں جانا، ایسے ناپسند جانے، اللہ نے حالانکہ اس کو کفر سے نکال لیا جیسا کہ آگ میں ڈالے جانا، جو 3 چیزیں جس کے دل میں آ جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ کیا ہوتی ہے ایمان کی مٹھاس؟ ایمان کی مٹھاس 2 لفظوں میں اس طرح کہہ لیں۔ ایک تو امام ابن حجر نے بڑی عجیب بات کی، وہ کہتے ہیں جیسے شہد کا ذائقہ نہیں آنے لگ جاتا، کہتے ہیں پھر اس طرح بندے کو دین میں رہنے کا مزہ اور ذائقہ آنے لگ جاتا ہے۔ پھر نماز پڑھتا ہے اور اس کا مزہ ہی علیحدہ ہوتا ہے، وہ کسی سے بات کرتا ہے اس کو بات کرنے کا مزہ آتا ہے، اگر وہ کوئی کچھ کھا رہا ہے اس کو اس کا الگ مزہ، اگر وہ عبادت میں ہے وہ اس کی علیحدہ ایک دنیا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ عربی میں نا ایک بیماری ہے صفرا کی بیماری، وہ ہم اپنی بھی کسی بیماری کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ہوتا تھا صفرا کی، جس کو بیماری ہوتی تھی اس کو اگر شہد بھی کھلاتے تھے تو اس کو کڑوا لگتا تھا، میٹھا نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے، چونکہ طبیعت میں بیماری ہے۔ تو جب طبیعت، یہ 3 چیزیں ایسے کہہ لیں ایمان کے لیے اینٹی بایوٹک ہے، یہ 3 چیزیں جب اندر دل میں جاتی ہیں تو دل شیشے کی طرح دھل کے کیا ہو جاتا ہے، اور بیماریوں سے بالکل انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے، تو پھر ہر کام کا مزہ آنے لگتا ہے، ہر کام کا ذائقہ دل میں محسوس۔ یہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت ہے۔ 9ویں حدیث حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان رضی اللہ عنہما، وہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چکھ لیا ایمان کا ذائقہ اس بندے نے جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم نے امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اب کیا معنی ہے اللہ کے رب ہونے پر راضی اور اسلام کے دین، حضور کے نبی؟ یعنی ایک بندہ کہتا ہے میں یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں اس پہ راضی ہوں، بس حضور آپ میرے آقا ہیں، نبی ہیں، میں راضی ہوں، میرا دین اسلام ہے، الحمدللہ میں راضی ہوں،
نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جھوٹ دبا کے بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور وہ اپنا ہر معاشرے کی برائی، گھر والوں سے بد اخلاقی اور بد سلوکی، یعنی اور تو کیا اس کو ایمان کا ذائقہ ملے گا؟ تو کیا معنی ہے راضی ہونے پر؟ راضی ہونے کا معنی ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا، اللہ کو بھی ماننا، اور اللہ، یہ ہے راضی ہونے کا مطلب۔ کیا خیال ہے؟ اسلام کے دین ہونے پر راضی، یعنی اسلام کو بھی ماننا، اور اسلام اور حضور کے رسول ہونے کے آقا کو ماننا اور حضور کی یعنی ان کی تعلیمات، ذات و صفات کو دل و جان سے ماننا۔ جو اس درجے پر پہنچے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا ذائقہ عطا فرما دیتا ہے، چکھ لیتا ہے، ٹیسٹ آنے لگتا ہے نا پھر۔ اور ٹیسٹ کیسے آتا ہے وہ بتا دیا ابھی پچھلی حدیث میں۔ 10ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں سے جو بھی یہودی یا عیسائی میرا نام سنے اور پھر مر جائے اس حال میں کہ مجھ پر ایمان نہ لائے، اور ان تعلیمات پر جن کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، کہ وہ ایمان نہ لائے ان تعلیمات پر جن کے ساتھ، یعنی قرآن، اور قرآن میں حضور کی رسالت کا بھی ذکر ہے، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ اصحاب نار، اہل جہنم میں سے ہوگا۔ یعنی اس بات میں اس حدیث، اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، یہ حدیث واضح بتاتی ہے۔ ہمارے آج کل نا بعض ذرا سادہ لو، ایکسٹرا شریف النفس افراد کہتے ہیں دیکھیں ایک کرسچن ہے، وہ اچھے کام کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اور وہ چیریٹی کرتا ہے، بس وہ بخشا جائے گا، وہ جنتی ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، گاڈ کے اوپر اس کا بلیو ہے، تو بخشا جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد عقیدہ رسالت توحید کا لازمی جز ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ اور جیسا کہ پیچھے گزر گیا، حدیث میں آ گیا کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا، دونوں کو۔ تو جو ایک جز کو بھی چھوڑ دے اس کا ایمان قابل قبول، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا یہ مومن ہونے کے لیے فرض ہے اور لازم ہے۔ 11ویں حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے اشخاص ان کے لیے ڈبل اجر۔ نمبر 1، وہ بندہ اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کو ڈبل اجر، پہلے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا، کرسچن مسلمان ہو گیا تو پہلے بھی اجر اور یہ بھی اجر۔ والعبد المملوک، اور وہ بندہ، یعنی یہ وہ ہے کہ جس تک دعوت نہیں پہنچی تھی، دعوت نہیں پہنچی اور وہ عیسائیت میں رہ کر نیک عمل کرتا رہا، دعوت پہنچی ہے قبول کر لیا، پیچھے بھی اجر یہ بھی اجر۔ یہ نہیں ہے کہ دعوت پہنچی اور پھر بھی وہ عیسائی ہے، پھر نہیں۔ والعبد المملوک، اور غلام بندہ جب اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے موالی آقاؤں کا حق بھی ادا کرے، یعنی ڈبل خدمت بھی کرتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے۔ تیسرا، وہ بندہ جس کے پاس کو باندی ہو اور وہ مقاربت اس کے ساتھ کرتا ہو، پھر اس کو وہ پڑھائے، اچھے آداب سکھائے اور تعلیم دے، اچھی تعلیم، اخلاق و آداب سکھائے، آزاد کرے، شادی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دگنا اجر عطا فرمائے۔ متفق علیہ روایت، کیونکہ عمومی طور پر اہل حرم میں باندیوں سے شادی نہیں کی جاتی تھی۔ تو یہ ہے، یعنی کیا نتیجہ کیا نکلا کہ جو کسی غریب کو، کسی ادنا کو، سوسائٹی جس کو کم تر سمجھتی ہے اس کو رسپیکٹ دے، اس کو اوپر لے آئے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے۔ 12ویں حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس، کہ لوگوں کے ساتھ جہاد کروں۔ الناس پر الف لام استغراقی ہے، جنسی نہیں ہے، تمام لوگ مراد مخصوص افراد، کیونکہ تمام لوگ تو مراد لیے نہیں جا سکتے۔ اہل ذمہ کے ساتھ جہاد ہے نہیں ہے، ان کے ساتھ تو جہاد نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی یہ توحید و رسالت، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب وہ یہ کر لیں تو وہ بچا لیں گے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال۔ یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے اور ارکان اسلام ان کے اندر پائے جا رہے ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کا مال نہیں لیا جائے گا۔ جبکہ آپ دیکھیں آج سے 100 سال پہلے سعودی عرب میں کیا کیا گیا؟ نعرہ لگایا گیا توحید کا، کہ ان الحکم الا للہ، خوارج کی طرح بس عقیدہ توحید، اور کہا یہ جو لوگ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یا اللہ حضور کے وسیلے سے، یہ جو مکہ اور مدینہ کے، لہٰذا یہ شرک ہے اور یہ سارے مشرک ہیں۔ اگرچہ یہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں
اور یہ عبادت نماز روزہ کرتے ہیں، ان کو قتل کرنا واجب ہے، اور ان کا مال لوٹنا تمہارے لیے مباح ہے، اور ان کی عورتیں تمہارے لیے باندھی ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں قتل عام کیا گیا، یعنی مدینہ پاک میں قتل عام کیا۔ تاریخ نجد و حجاز آپ پڑھیں، کتنے افراد کو قتل کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا بالکل۔ اس لیے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر، اور سوری فرمایا جب وہ یہ کریں تو وہ بچا لیں گے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مالوں کو، مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ اب اسلام کا حق کیا ہے؟ اسلام کا حق یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اگر وہ کسی کو ناحق قتل کرے تو اب قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ اس مال اسلام لانے کے بعد کوئی چوری کرے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کے اوپر ٹیکس پڑے تو وہ اس کو دینا پڑے گا، یعنی وہ اس کی دیت کی صورت میں مال دینا پڑے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، لیکن ان کا حساب اللہ پر۔ تو یہ ہے جو ہمارے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور اس کے اوپر مسلمانوں والے احکام لگائیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا، مگر امام مسلم نے الا بحق الاسلام والے الفاظ کو ذکر نہیں کیا۔ صلی اللہ